ہم سے سب سے گناہ ہوتا ہے، میجر سنز بھی ہیں، مائنر سنز بھی ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ جو آیت ہے عاقب، اس کے بارے میں مزید بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حدیں پار کر دی، یعنی اسراف کر لیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ کیونکہ نمبر ون اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے لوگوں کو معاف کرنا اور ریجوائز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ریپینٹ کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا کیمل گم گیا ہو ڈیزرٹ میں، جس پہ سارا سامان ہو اور وہ کیمل واپس آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. ایک اور اسکالر سے عاقب ایک جو ہے نا وہ بار بار ایک صاحب سوال کر رہے تھے، یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ نہیں لیکن کسی نے بتایا کہ کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر میں معافی مانگ لوں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب معاف کر دیتا ہے؟ معاف کر دیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یہ تمہیں یقین نہیں ہے اس آیت میں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. اور تم کویسچن ابھی تک کر رہے ہو کہ کیا معاف کر دے گا، کیا معاف کر دے گا. اس کے علاوہ کہ قرآن کی کون سی آیت جو ہے وہ یوتھ سے میں جانا چاہوں گا، تھوڑا بے شک سوچ لیں اس پہ، جو آپ یوتھ کو اس طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ دیکھو یہ قرآن کا جو ہے نا وہ میسج ہے. دیکھیے قرآن کے اندر جو ہے نا ہر آیت کے اندر، ہر چیز کے مطلب کہ ہر چیپٹر کے اندر ہی جو ہے نا بڑی حکمتیں چھپی ہیں، بے شک اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. میں ایک سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ تھا، میں اس کو مجھے ایگزیکٹ اس کی تو نہیں یاد آیت نمبر، لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک گروہ ہوتا ہے اور وہ جنگ لڑنے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور ان کو جو ہے نا منع کیا جاتا ہے ان کے پیغمبر کی طرف سے یا کہ آگے کنواں آ رہا ہے ایک، ٹھیک ہے، اور اس میں سے پانی نہیں پینا صحیح، سوائے تھوڑے سے کے، ٹھیک ہے، ایک دو گھونٹ کے، ٹھیک ہے، سوائے چند کے. اوکے. لیکن وہ لوگ جو ہے نا پی لیتے ہیں زیادہ تر. اور جب پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے جا کے جن سے وہ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں کہتا ہے کہ مطلب کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پاسٹ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت کم نمبر میں رہ گئے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات مانی ہوتی ہے. باقی سب جو پیٹ بھر کے پانی انہوں نے پیا ہوتا ہے وہ تو لڑ بھی نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ میں اللہ نے کتنی دفعہ ایسا کیا کہ کم نمبر کو مطلب کہ بڑے گروہ پہ جتایا، صحیح، اور اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں اس سے. تو یہ ایک بڑے مزے کی ایک واقعہ قرآن کا ہے جو بڑا مجھے اچھا لگا تھا پڑھ کے. اس کے اندر بڑے ہڈن میننگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو سب لوگ ہی کنویں سے پانی پی رہے ہیں زیادہ، سوائے چند کے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے پی رہے ہیں، اور جب فائٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیچارے مطلب کہ وہ فتنوں سے لڑ نہیں پاتے اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں جو بات مانتے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، چند لوگ ہیں ایسے جو کہ اپنے دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اب ان کے سامنے چیلنج آ رہا ہے دنیا کا، فتنوں کا، اور اس میں یہی میسج ہے کہ اللہ نے پہلے بھی لوگوں کو بچایا اور ابھی بھی ہم اس فتنے سے جیت جائیں گے. اور یہ جو باطل کی اور اس کی حق کی جنگ ہے تو اس میں وہ اکمپلش ہو جائیں گے. تو یہ ایک مجھے بڑا اچھا ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ کہ دیکھیں تعداد میں کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق پہ نہیں آپ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ عقل والے تو کم ہی ہیں. عقل والوں سے مراد ہے یعنی کہ جو صحیح میں سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو، گائیڈنس لیتے ہیں، اور ہدایت یافتہ بھی کم ہی ہیں. زیادہ تر اللہ معاف کرے انسانیت تو جیسے وہ کہتے ہیں نا موب سائیکالوجی بھی ہے اور بینڈ ویگن افیکٹ ہے. بینڈ ویگن افیکٹ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی سارے ہی بس پہ چڑھ رہے ہیں، بینڈ پہ ویگن پہ چڑھ رہے ہیں تو آپ بھی چڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت وہی صورت حال ہے جی کہ یوتھ دیکھ رہی ہے کہ جی سارے ہی اسموکنگ کر رہے ہیں، سارے جو ہے وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، سارے جو ہے نا وہ غلط حرکتوں میں لگے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی جائیں، یہ دس از کول. تو یہ بینڈ ویگن افیکٹ کو بریک کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ واقعہ بہت ریلیونٹ ہے جو آپ نے بتایا ہے. یہ میں بلکہ چاہوں گا اس کا ہم سورس بھی مینشن کریں انشاءاللہ آڈینس کے لیے، تاکہ وہ مزید اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کریں. ایک اور علی بھائی مجھے بڑی زبردست لگتی ہے قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو یہ میں نے تو اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس میں بہت حقیقت ہے. اللہ. کسی بھی ایسپیکٹ میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو، بزنس میں، اپنے کریئر میں، اور کسی چیز کے اندر. انسان میں اتنی اچھی کوالٹی اللہ نے رکھ دی ہے، وہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے. جس چیز کی وہ کوشش کرے گا اس کو وہ چیز ملنے شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی. تو میں تو اسی پہ اپنی گزارتا ہوں زندگی کے، کوئی بھی چیز مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوشش شروع کر دی کسی چیز پہ
تو مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ انسان جو کچھ کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا. اور یہ اتنی موٹیویشنل آیا ہے عاقب, اگر اس پہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین انسان کو یہ آفر کر رہا ہے کہ تم محنت کرو گے تو ہو نہیں سکتا تمہاری محنت رائے گا چلی. ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں کچھ لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں, دنیا مل جاتی ہے, وہ تو کافر کو بھی مل جاتی ہے. لیکن میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا سب کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے, نمبر 1 اللہ اس کے تمام افیئرس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے بھگاتا ہے, وہ دنیا کے آگے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. آج آ کے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب مجھ سے کوئی اے لیول میں جب میں تھا نا, ہمارے کلاس فیلوز پوچھتے تھے ہاں جی تم کیا کرو گے آگے جا کے, یہ وہ, میں کہتا تھا جی کہ میں ماڈل بنوں گا یا میں سنگر بنوں گا, تو وہ ہنستے بھی تھے. خیر آگے سے میرا تھا جی کہ میں نے بہت جی مشہور ہونا ہے, یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. اور میں ڈرامیٹکس میں بھی تھا, ڈبیٹس میں بھی تھا شروع سے, تو میرا یہ ایک رجحان تھا جی کہ ہاں میڈیا میں ہی جانا ہے. لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب دیکھیں اللہ نے ایک میڈیا پریزنس بنا دی, اور ہم نے کبھی نیت نہ کبھی شوق تھا نہ ہم نے کبھی کوئی اس طرف جو ہے نا وہ سوچا کہ یار ہاں ہم تو پوڈ کاسٹ کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا. لیکن یقین کریں عاقب جو عزت الحمدللہ دین میں آ کے ملی ہے نا, اور وہ مطلوب نہیں تھی, لیکن یہ کہ وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. مطلوب تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص. لیکن یقین کریں جو رسپیکٹ, جو عزت الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ملی ہے, اور جو ماشاءاللہ آپ کہہ لیجئے کہ برکت میں نے دیکھی ہے دین میں آ کے, سبحان اللہ, امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں سبحان اللہ. تو حدیث یہ ہے عاقب کہ دیکھیں دنیا اس کے پیچھے آئے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. آج ماشاءاللہ عاقب میں یہ بات صرف اور صرف موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کارپوریٹ ٹرینرز جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں کنٹینٹ دیں, آپ ہمیں بتائیں, جو ماشاءاللہ کافی بڑے نام کارپوریٹ ٹرینرز کے. تو یہ دیکھیے نا, ہم فروٹس اس کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی پچ نہیں کیا اپنے آپ کو الحمدللہ, نہ میں نے کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں کہا جی سبسکرائب مائی چینل, یہ وہ کہنے میں حرج کوئی نہیں, پروموٹ کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں الحمدللہ اسکالرز نے ہماری تربیت کی, اللہ کی طرف سے ایک ہماری وہ چیز تھی کہ یار نہیں, ہم نے کوئی فیم کی طرف نہیں جانا ہے, بس یہ کہ اللہ کام لے رہے ہیں تو ہوتا رہے. اور دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں, دنیا دار لوگ, اور وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے ماشاءاللہ. تو دس از واٹ آئی مین کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈال دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو سکسیس دیتا ہے. آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں, آڈینس سے بھی کہوں گا کہ استقامت کی دعا کریں ہمارے لیے. اصل میں تو چیز عمل ہے. دیکھیں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ ہمیں بھی باعمل بنائے, ہماری نوجوان نسل کو بھی باعمل بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دے ہمیں, اور ہمارے دل نہ پھیر دے. یہ بہت دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اچھا عاقب, ایک مسکنسیپشن یوتھ کی میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ, کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار دین کی طرف اگر ہم آ گئے تو سب کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا, یہاں تک کہ دنیا بھی چھوڑنی پڑے گی, اور ہم تو اللہ معاف کرے ایک لوزر بن جائیں گے, اور ہم تو جو ہے وہ ٹوٹلی دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے. واٹ از یور ایکسپیرینس؟ ماشاءاللہ آپ دین کی طرف آئے ہیں. میرا تو اس کے اپوزٹ ایکسپیرینس. دیکھیں دنیا جو حاصل کرنی ہے نا, اللہ کافر کو بھی دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے. صحیح. وہ ہے محنت پہ. جو انسان جتنی محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا نوازیں گے. اب میں نے جو ایکسپیرینس کیا نا کہ دین نے مجھے ایسے ہیکس اور ٹرکس سکھا دیے ہیں جن کو یوز کر کے میں دنیا بھی اپنی الحمدللہ زیادہ بنا لیتا ہوں. مطلب کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے کافی, تو میں سیلف ہیلپ بکس بھی پڑھتا ہوں. تو اس کے اوپر جب میں بک ختم کرتا ہوں نا تو میں بتاتا ہوں کہ یار اس میں جو کانسیپٹ بتایا ہوا ہے یہ ہماری اس حدیث کا ہے, اس میں جو کانسیپٹ بتایا ہوا ہے وہ اس قرآن کی آیت کا کانسیپٹ ہے. اللہ. اور اسلام نے ہمیں نا ایک بلو پرنٹ دے دیا, ہیکس دے دی ہیں لائف گزارنے کے. زبردست. کہ اسلام کے اندر ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے. آپ نے کمیونیکیشن کس طرح کرنی ہے, آپ نے کسی کلائنٹ سے ملنا ہے, آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, آپ نے بدگمانی نہیں کرنی. یہ بدگمانی نہ کرنا اتنا بڑا ہیک ہے نا, جو کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا حاصل کرنے کے اندر یہ یوز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں, آپ اکثر ہوتا ہے بدگمانی ان کے ساتھ کر دیتے ہو کہ یار یہ تو یہ سوچ رہا ہوگا, اس سے آپ کی دنیا خراب ہوتی ہے. تو میرا تو علی بھائی الٹ رہا ہے اس کے اوپر. اور دنیا کا جو ہے ایک مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ یار میں جب سنگر سے میں نے سوچا کہ یار میں تو دین پہ آؤں گا کہ یار میں کماؤں گا کس طرح, کھاؤں گا کس طرح. لیکن آپ نے جو بات بولی کہ اللہ تعالیٰ نے
اور زیادہ عزت دی اللہ اور دنیا بھی اور زیادہ دی. سبحان اللہ. تو مطلب کہ اب مجھے دنیا کی ٹینشن نہیں ہے, پہلے تھی, اللہ اب مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے پالے گا. کیا بات ہے, اور کیا بات مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دین کو تھوڑا بہت جو سمجھا ہے اس کی بیس کے اوپر ایسے سکلز انسان کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرا تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ جو نوجوان سن رہے ہیں کہ اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ہاں, آپ اسلام کے پرنسپلس کو جب سمجھیں گے تو آپ کو دنیا حاصل کرنے میں بھی اس میں بہت فائدہ. اور آپ گناہوں سے بھی دور رہنے کی جستجو کریں کہ آپ شادی جلدی کریں. ہاں وہ تو میں نے پہلے بھی اس کو بندہ بہت پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. اٹس اے فورٹریس ماشاء اللہ, جو شادی کا پورا جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ ہے. سیم آ کے ماشاء اللہ ہمارے پاس تو ہزاروں کیس اسٹڈیز ہیں الحمدللہ, آنکھوں دیکھی کیس اسٹڈیز ہیں کہ جو دین کی طرف آئے نوجوان, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا بھی بہت. یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ دیکھیں نوجوان یہ نہ سمجھے کہ میں دین کی طرف آ جاؤں گا تو کروڑوں روپیہ میرے پاس آ گیا. جو آپ نے بات کی نا کہ وہ معاش کی فکر اللہ ختم کر دے, یہ ہے اصل میں رزق کی اصل جو ہے نا وہ ڈیفینیشن, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنا دے دے گا, غنی کر دے گا تمہیں, تمہارے دل میں غنا بھر دے گا, یعنی کنٹینٹمنٹ دے دے گا, سیلف فلفلمنٹ دے دے گا اللہ رب العالمین. تم ہو سکتا ہے کم میں خوش ہو جاؤ, اور عین ممکن ہے کہ دے بھی پیسے بھی بہت آ جائیں, یہ بھی ممکن ہے. برکت دے دے اللہ. کوئی بزنس تم کرنا چاہو, رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے, جس کا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو قرآن کی آیات ہیں الحمدللہ. لیکن میرے پاس ہزاروں کیس اسٹڈیز ہیں جنہوں نے گناہ کی لائف چھوڑی اور دین کو اپنایا, سنت کو اپنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا. ایسی برکت اللہ نے دی, مال میں بھی, اولاد میں بھی. اور وہ آیت ایز اف کہ پوری ہو رہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ یہاں بھی سب اچھا دے, خیر دے, وہاں بھی یا اللہ اچھا دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آیت کا جو آپ کہہ لیجیے ریوارڈز ہیں وہ ہم سب کو دے انشاءاللہ. آپ کو بھی دے, آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر, صحت, تندرستی دے ماشاءاللہ. they will be I'm sure proud of you, they must be proud of you ماشاءاللہ. عاقب بس جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ چونکہ ہم ٹاپک بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو ایک موٹیویشن دیں, گناہوں میں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو ایک اللہ کی طرف سے امید بھی دلائیں. تو ایک بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ نشید پڑھی, میں بندہ عاصی ہوں. تو میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑے سے اشعار آپ جو ہے یہاں پہ ہمارے لیے ضرور پڑھیں. میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, تیرا ہوں فقط تیرا, تیرا ہوں فقط تیرا, پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. میں بندہ
آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ آسی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔